الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، خیر امت میں سے بنایا اور اہل توحید میں سے بنایا۔ الحمدللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اہل توحید میں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اہل توحید میں سے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ شرک سے بچنے اور بدعت سے ہمیں بچنے کی اللہ مزید ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کا کلاس بھی دراصل پہلے کلاس سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے۔ وہ ہے موضوع، پہلے سمجھ لیں، موضوع ہے قرآن سمجھنا آسان ہے۔ دین کو ہمیں سمجھنا ہے، دین کے بارے میں جو غلط فہمی ہے اس کو ہمیں دور کرنا ہے۔ اور جو شخص اسلامک سینٹر میں آئے، مدرسے میں جائے، عالم کے پاس بیٹھے اور خود دین کو صحیح سمجھ نہ سکے تو یہ افسوس کی بات ہے۔ تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں، میری چاہت اور میری تمنا ہے کہ آپ یہاں آتے ہیں تو جو کچھ لے کے جائیں اس پہ یقین ہو کہ نہیں، میں جو کچھ لے کے آ رہا ہوں، سن کے آ رہا ہوں، مجھے جو بتایا گیا ہے وہ صحیح بات، اس کے اندر حق ہے، سچائی ہے، دین کی اصل یہی دعوت ہے اور یہی بات۔ تو آج بتانا میں چاہتا ہوں کہ قرآن سمجھنا آسان ہے، اور یہ اس پس منظر میں ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنا مشکل ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن سمجھنا مشکل ہے، بلکہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بات یہاں تک کہی جاتی ہے کہ اگر عام آدمی قرآن کو سمجھنا چاہے تو گمراہ ہو جائے گا۔ یہ میں جھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات کتابوں میں لکھی گئی ہے اور یہ بات لوگوں میں پھیلائی گئی ہے کہ قرآن کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کو صرف مخصوص لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے، مختلف علوم، فنون عربی چاہیے، اس کے بعد جو ہے صرف کی تعلیم، نحو کی تعلیم، گرامر کی تعلیم، تفسیر کی تعلیم، قواعد، معلومات، عربی میں مہارت، بہت کچھ چاہیے، تب وہ سمجھے گا۔ کل ملا کر یہ ہے کہ عام پبلک کے لیے قرآن نہیں ہے۔ یہ کہنے کا مطلب ہے لوگ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ کچھ علماء کرام بھی اس میں ہیں جو عوام کے لیے خیر خواہ نہیں ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ عوام ڈائریکٹلی قرآن کو سمجھے، قرآن کو سیکھے، قرآن کو سمجھے۔ یہ بہت سارے علماء کرام بھی نہیں چاہتے۔ ایک گاؤں میں اگر ایک عالم دین ہو جاتا ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر کچھ مجھ سے پوچھے، خطبہ میں ہی دوں گا، نکاح میں ہی پڑھاؤں گا، جنازہ میں ہی پڑھاؤں گا، نماز میں ہی پڑھاؤں گا، مسئلہ میں ہی بتاؤں گا، دین کا ٹھیکیدار میں ہی بنا رہوں گا۔ لیکن وہ خیر خواہ نہیں۔ آپ خیر خواہ کون ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5027 نمبر کی، جیسے میں حوالہ دیا، آپ چند سیکنڈ میں یہ حدیث اس حدیث تک پہنچ جائیں گے۔ آپ پکڑ لیں گے کہ یہ مولانا جو بات کر رہا ہے اس کے اندر کتنی سچائی ہے، کتنا دم ہے، کتنا پاور، فوراً سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں اس کا استعمال بھی آپ کو بتاؤں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5027، آپ چاہیں بعد میں اس کو دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اگر گاؤں کا خیر خواہ مولوی ہے تو وہ مولوی آپ کو قرآن سکھائے گا، قرآن پڑھائے گا، قرآن بتائے گا، وہ خیر خواہ۔ لیکن جو یہ کہے کہ قرآن تم سمجھ نہیں سکتے، قرآن بہت مشکل ہے، قرآن سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے، بہت مشکل کتاب ہے، آپ کو ڈرا رہا، آپ کا خیر خواہ نہیں، آپ کا بھلا نہیں چاہ رہا، آپ کے حق میں بھلائی، قرآن سے ڈرایا گیا، بہت مشکل چیز۔ کیسے ڈرایا گیا؟ ایک قصہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ قصہ یہ ہے کہ ایک آدمی پینٹ شرٹ پہنا ہوا تھا، ایک جگہ پیشاب کرنے کے لیے پینٹ کا بٹن چین کھولتا ہے، پیشاب کرنے لگتا ہے۔ دوران پیشاب اس کی نظر دیوار پہ پڑتی ہے، اور دیوار پہ لکھا ہے یہاں پیشاب کرنا منع ہے، یہاں پہ جن بھوت کا اثر ہے۔ تو لوگوں کو جو سب سے زیادہ ڈرایا جاتا ہے وہ جن اور بھوت سے ڈرایا جاتا ہے۔ جن اور بھوت کا ڈر بہت دکھایا جاتا ہے، خاص طور سے عورتیں۔ ہماری ماں بہنیں میری بات سن رہی ہیں تو میری بات کو توجہ سے سنیں۔ عورتوں کو زیادہ ڈرایا جاتا ہے،
اور مردوں میں بھی جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو دین سے دور ہیں، کتاب اور سنت سے دور ہیں، ان کو بھی ڈرایا جاتا ہے۔ ڈرنا نہیں چاہیے۔ جس ہم ایک مخلوق ہے، جنات اور شیطان بھی ایک مخلوق ہے۔ ہم اگر شیطان کا کچھ نہیں بگاڑتے ہیں، وہ بھی ہمارا نہیں بگاڑ سکتا، اس کے لیے پروسیس ہے، اس کا طریقہ ہے۔ ہم اگر اس کو نہیں کچھ بگاڑ سکتے ہیں، وہ بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس کا طریقہ ہے۔ بہت ساری مخلوقات ہیں، بڑی بڑی قوت والی مخلوق ہے، ہاتھی، شیر، چیتا، سانپ کہیں سے نہیں ڈرتے ہیں، اور جنات بھوت سے اتنا ڈر بیٹھا دیا گیا۔ برکیف وہ قصہ جو میں بتا رہا ہوں کہ جو پیشاب کر رہا تھا، دوران پیشاب وہ دیوار پہ دکھا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے، یہاں جن بھوت کا اثر ہے۔ اتنا دیکھنا تھا کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آدھا پیشاب کیا اور جلدی سے بھاگنے کے چکر میں جو ہے جو چین لگانے لگا، تو چین جو ہے چین تو لگا لیا لیکن کوٹ بھی پہنا تھا اور پینٹ بھی پہنا تھا، اتفاق سے کوٹ کا بٹن پینٹ میں لگ گیا، اور کوٹ کا بٹن پینٹ میں لگنے سے وہ جھک گیا، تھوڑا سا ہو سکتا ہے اوپر والا بٹن جو ہے نیچے پینٹ میں لگ گیا ہو، وہ جھک گیا، اور اب کھڑا ہو رہا ہے سیدھے تو کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب اسے یہ لگا کہ میں پیشاب کر دی، اس لیے جنات سوار ہو گیا، جنات کا اثر ہو گیا، جو دیوار پہ لکھا ہوا ہے وہ ہمارے پر ہو گیا۔ شاید جو ہے شاہجہاں صاحب سمجھ رہے، واقعہ سمجھ رہے نا؟ ہاں، تو وہ آدمی جلدی میں بھاگنے کے چکر میں چین لگایا اور کوٹ کا بٹن غلطی سے پینٹ میں لگ گیا۔ اب اس کی فیلنگ یہ آئی کہ شیطان ہم کو دبوچ لیا، اب کھڑا نہیں ہونے دے رہا ہے، کھڑا نہیں ہو، چلانے لگا بچاؤ بچاؤ، شیطان پکڑ لیا، شیطان پکڑ لیا۔ لوگوں نے پوچھا، پھر گھیرا اس کو، کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ کہا فلاں فلاں جگہ پیشاب کر رہا تھا، شیطان دبا دیا، ابھی کھڑے نہیں ہو رہا ہوں۔ تو ظاہر سی بات سامنے والا آدمی تو دیکھ سکتا ہے کہ اس کا معاملہ کیا ہے۔ کہا کہ بھائی آپ کے جو ہے کوٹ کا بٹن پینٹ میں لگا ہوا، آپ اس کو ٹھیک کرنے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوٹ کا بٹن پینٹ سے کھول دیا، کھڑا ہو گیا۔ تو یہ ڈرایا گیا۔ جنات کا، اگر جنات کا وہاں پہ وہ لفظ نہیں لکھا ہوتا تو یہ ڈر نہیں آتا۔ تو جس طریقے سے جنات سے ہم کو ڈرایا گیا، گھر میں کچھ ہو جاتا ہے تو کسی عامل کے پاس جائیں، کسی بابا کے پاس جائیں، کوئی تعویذ دھندے کرنے والے کے پاس جائیں، آپ کو بجائے اس کے کہ آپ کو بھروسہ دلائے، تسلی دلائے، الٹا ڈرایا جاتا ہے، ڈراتا آپ کو۔ ڈر اس لیے پیدا کرتا ہے آپ کے دل میں تاکہ آپ اس کے یہاں اس کے محتاج بنے، اور جو کہے آپ کریں۔ پیسہ مانگے پیسہ دیں، تعویذ کے لیے کہے تعویذ لکھوائیں، وہ کہے کہ نہیں بہت آپ کے گھر میں جنات کا بسیرا ہے، کیل ٹھوکنا پڑے گا، 40 دن سورہ بقرہ پڑھنا پڑے گا، ہم کو تو بہت الٹی جو ہے گنتی شروع کرنی پڑے گی، اس کے کاٹ کرنے کے لیے زعفران اور مرغ اور بٹیر اور تیتر کیا کیا خریدنا ان کو، وہ سارے خرچے آپ سے وصول کرتے ہیں۔ دراصل وہی اس کی آمدنی ہوتی، کمائی کا وہ ذریعہ ہوتا ہے اس کا۔ تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے، جنات ایک مخلوق ہے، اسے ڈرنا نہیں۔ تو میں یہ واقعہ اس پس منظر میں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن سے بھی ہم کو ایسے ڈرایا گیا۔ قرآن بہت مشکل ہے، نہیں سمجھ سکتے، قرآن سمجھنا بہت مشکل ہے، قرآن یہ عالم کا کام ہے، مفسر کا کام ہے، جو عربی جانتا ہے، عرب کے لوگوں کا ہے، یہ ڈرایا گیا ہے۔ تو اس سے نہیں ڈرنا ہے۔ تو میں نے کہا وہ مولوی جو آپ کو یہ بتائے وہ آپ کا بھلا نہیں کر رہا ہے، آپ کا خیر خواہ نہیں کر رہا ہے۔ چلیے آج جانیں گے، آج اس ٹاپک کو جاننے کی کوشش کریں گے، قرآن سمجھنا کتنا آسان ہے۔ یہ جو غلط فہمی پھیلائی گئی ہے قرآن سمجھنا مشکل ہے، تو اس غلط فہمی کو ہم دور کریں گے اور آج یہ سمجھیں گے، یہ جانیں گے کہ قرآن سمجھنا آسان ہے۔ چنانچہ قرآن کے نزول کا مقصد پہلے جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو کیوں انسانیت کے لیے نازل کیا؟ اس کتاب کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کیوں اس کتاب کو آسمان سے دنیا میں بھیجا ہے؟ اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ قرآن کے نازل کرنے کا کیا ارادہ چاہتا ہے؟ اس سے اللہ کا مقصد کیا ہے؟ چنانچہ جب ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں، جو حدیث شیخ البانی کے نزدیک وہ صحیح حدیث ہے، صحیح الترغیب کی حدیث ہے، 1434 نمبر کی، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث میں نزول کا ایک مقصد بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل به البس والداہ یوم القیامت تاجا من نور۔ من قرأ القرآن وتعلمہ، جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کو سیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک ایک لفظ موتی ہے، ہیرے اور جواہرات کی طرح، ایک ایک لفظ۔ من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل به، جس نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن سیکھا۔ قرآن سیکھنے کا مطلب
قرآن کے علم کو حاصل کیا، قرآن کے احکام کو حاصل کیا، قرآن کی تعلیمات کو سیکھا، اس کو کہتے ہیں قرآن حاصل کرنا۔ تو جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کو سیکھا، وعمل به، اور قرآن پر عمل کیا، اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ تین چیزیں بیان کی، قرآن پڑھنا، سمجھنا، یعنی اس کو سمجھنا سیکھنا، اور اس پر عمل کرنا۔ یہ تینوں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا رہے ہیں کہ ان مقاصد کے تحت، ان مقاصد کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اعجاز بخشا تھا۔ اعجاز کا مطلب یہ ہے کہ مختصر الفاظ میں بہت مطلب بیان کر جاتے ہیں، بڑی بات کہہ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر 3 لفظ ہے اور 3 مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں۔ قرآن کے نزول کا ایک مقصد یہ پڑھا جائے، قرآن کے ایک نزول کا مقصد یہ اس کو سیکھا جائے، سمجھا جائے۔ قرآن کا ایک تیسرا مقصد یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تینوں الفاظ کے 3 الگ الگ مفہوم بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن سیکھا، جس نے قرآن پر عمل کیا، البس والداہ یوم القیامت تاجا من نور، تو اس کے والدین کو قیامت میں نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ نور کا تاج اس آدمی کے والدین کو پہنایا جائے گا جو قرآن پڑھا، سیکھا، اس پر عمل کیا۔ غور کریں، یہاں پر بھی ایک غلط فہمی دور کروں گا، اس لیے پہلے اس پوائنٹ کو سمجھ لیں۔ قرآن کو جو پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت میں اللہ رب العالمین نور کا تاج پہنائے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہاں ایک بات، ایک غلط فہمی دور کر لوں، مسلمان کمیونٹی میں، مسلمان سماج میں یہ بات مشہور ہے کہ جس کے گھر میں ایک حافظ قرآن ہو جاتا ہے وہ اپنے گھر کے 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ لوگوں میں مشہور ہے۔ اس کنفیوژن کو میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہمارا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، یہ بھی ایک بڑی بات ہے، اچھی بات ہے، فضیلت کی بات۔ اپنی اولاد کو، لڑکے کو، لڑکی کو حافظ قرآن بنائے، بڑی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، قرآن یاد ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات غلط ہے کہ اگر ہم گھر میں اپنے بچے کو ایک کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں تو گھر کے 10 لوگوں کو وہ جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث ملتی ہے، اس حدیث کو پہلے بیان کر دوں، چونکہ میں بیچ بیچ میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث میں بھی صحیح حدیث ہیں، ضعیف حدیث بھی پائی جاتی ہیں۔ تو صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے، ضعیف حدیث پر عمل نہیں کرنا ہے۔ کل میں ایک بیان سن رہا تھا، بریلوی کے عالم تھے، اور وہ جو ہے ان کا پورا بیان تھا ضعیف حدیث، فلاں حدیث ضعیف، فلاں واقعہ ضعیف، فلاں واقعہ ضعیف۔ مجھے خوشی ہوئی کہ کم سے کم اس جماعت میں بھی لوگ ضعیف حدیث بتانے کے لیے آگے آئے۔ یہ ہم لوگوں کی برکت ہے، کیل ٹھوک ٹھوک کے، دلیل پوچھ پوچھ کے، حوالہ بتا بتا کے ہم نے اتنا ناک دم کر رکھا ہے کہ ان کے عالم بھی آج بتانے پہ مجبور ہو گئے کہ ہاں یہ حدیث ضعیف، حدیث ضعیف، حدیث ضعیف۔ بڑی خوشی ہوئی۔ بلکہ ایک اور ویڈیو دیکھا، وہ بھی جو ہے ایک عالم دین ہے، بریلی عالم تھے، نام ذہن میں نہیں چونکہ ہمارے نظر میں وہ مطلب یہ کہ مشہور نہیں ہے، وہ بھی بیان کر رہے تھے اور ان کا ٹاپک تھا سجدہ، غیر اللہ کو سجدہ کرنا۔ وہ بتا رہے تھے کہ غیر اللہ کو اگر آپ یہ مان کے سجدہ کرتے ہیں کہ سجدہ عبادت ہے، عبادت کے طور پہ کرتے ہیں، تو یہ تو حرام ہے، کفر ہے۔ یہ ان کی بات ہے، یعنی غیر اللہ کو اگر سجدہ کرتے ہیں عبادت کی نیت سے، کفر ہے، حرام ہے، اور اگر تعظیم کی نیت سے کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ میں کہا چلو الحمدللہ، بہت بڑی سچائی بیان کر رہے ہیں۔ اور باقاعدہ اس ویڈیو میں تصویر لگی ہوئی تھی، قبر کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں، اس پر کراس کا نشان بنا ہوا تھا، اور قبر کو جو ہے ایک جگہ چوما جا رہا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ بہرکیف اتنا تک تو آیا، وہ لانے والے ہم جیسے علماء، اتنا ناک میں دم ہو گیا ہے، ان کی پبلک بھی ان کے علماء سے سوال کرتی ہے، ان کی عوام بھی سوال کرتی، مولانا دلیل بتائیں، مولانا آپ جو سجدہ کرنے کے لیے کہتے ہیں اس کا حوالہ کیا ہے؟ غیر اللہ کو سجدہ کرنا کیسے جائز ہے؟ آپ اس کا حوالہ دے بتائیں۔ تو کچھ علماء انہی میں سے چن کے آتے ہیں، حق بیانی کر جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں دلیل کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حدیث صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے۔ تو جو یہ مسئلہ ہے اپنے سماج میں، مسلم سماج میں، کہ ایک حافظ قرآن گھر کے 10 آدمی کو جنت میں لے کے جائے گا، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اس کو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث آتی ہے
اور اس حدیث میں ترمذی کی حدیث ہے 2905 نمبر کی. اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو قرآن پڑھے، قرآن کو حفظ کرے، الفاظ سنیں، جو قرآن پڑھے، قرآن کو حفظ کرے، اور قرآن کو قرآن نے جس کو حلال کا اس کو حلال سمجھے، قرآن کو جس چیز کے بارے میں قرآن نے حرام کا اس کو حرام سمجھے، اللہ اس کو بھی جنت دے گا، اور اس کے گھر والے کو جو 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا شفاعت کرنے کا حق دے گا، سفارش کرے گا، اس کو جنت میں لے کے جائے گا. یہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2905 نمبر کی. اسی حدیث کی بنیاد پر لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کے جائے گا. تو میں آپ کو بتایا کہ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، ہمیں صحیح حدیث پر عمل کرنا. یہ حدیث جو ترمذی کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو سخت ضعیف کا، ضعیف ہی نہیں یعنی سخت ضعیف، بالکل بھی ناقابل اعتبار ہے، اعتبار کرنے کے بالکل بھی لائق نہیں ہے. تو یہ حدیث عمل کے قابل نہیں ہے، لہٰذا اس کو بیان نہیں کیا جائے گا. تو امت میں بہت سے لوگ آج بھی ضعیف حدیث، موضوع حدیث، بناوٹی حدیث، گڑی ہوئی حدیث اس پر عمل کر رہے ہیں. ہم قرآن و حدیث والے ہیں، دین پر عمل کرنے والے صحیح لوگ ہیں، تو ہم قرآن پر عمل کریں گے، اور جو حدیث صحیح ہے، سند کے اعتبار سے ثابت ہے، اس حدیث پر عمل کریں گے. تو یہ غلط فہمی نہیں رہے کہ حافظ قرآن جو ہے 10 آدمی کو لے کے جائے گا. لیکن میری بات کا یہ غلط مطلب نہیں نکالیں کہ مولانا حافظ قرآن بنائے کہ نہیں بنائے. حافظ قرآن بنانا چاہیے، حافظ قرآن بننا چاہیے. قرآن جتنا یاد ہوگا، نماز میں قرآن پڑھیں گے، تراویح میں قرآن پڑھیں گے، لوگوں کو قرآن بتائیں گے، قرآن کی زبانی تلاوت کر سکیں گے. رمضان میں، عام دنوں میں قرآن یاد ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، یہ فضیلت کی چیز ہے. لیکن جو فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ فضیلت غلط ہے، اس کو نہیں بیان کرنا ہے، وہ عقیدہ ختم کر دینا ہے. یہاں ایک اور حقیقت آپ کو بتاؤں. ایک حقیقت یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے حافظ قرآن اور ایک ہوتا ہے صاحب قرآن. حافظ قرآن اور دوسرا ہوتا ہے صاحب قرآن. یہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، اس لیے سچائی اب تک میں بتا رہا ہوں. حافظ قرآن ایک الگ ہے، صاحب قرآن اس کو قاری قرآن بھی کہتے ہیں. قاری قرآن، قرآن پڑھنے والا. صاحب قرآن اور قاری قرآن یہ ایک کیٹیگری ہے، حافظ قرآن ایک کیٹیگری ہے. حافظ قرآن اسے کہتے ہیں جس نے قرآن کا حفظ کیا ہے، قرآن کو یاد کر لیا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو قرآن کا مطلب بھی پتا ہے، یہ ضروری نہیں. حافظ قرآن یاد کر لیا ہے، لیکن ضروری نہیں قرآن کا مطلب بھی پتا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ قرآن پر وہ عمل بھی کر رہا ہو. بہت سے حافظ قرآن آپ کو ملیں گے جو حافظ قرآن تو ہیں لیکن مطلب نہیں جانتے، اور بہت سے حافظ قرآن ایسے ملیں گے جو حافظ قرآن تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. ہے کہ نہیں؟ ایسے بڑی تعداد میں ایسے لوگ. بچپن میں حفظ کرا دیا ماں باپ نے، ماں باپ کی توجہ ہٹائی، یا ماں باپ نے مزید نگرانی نہیں کی، یا غلط صحبت اور غلط ماحول ملا، وہ دین سے، عمل سے اور جو ہے اسلام سے دور ہو گئے. لیکن نام کے ساتھ ٹائٹل لگا ہوتا ہے حافظ فلاں، حافظ فلاں، ابھی تک جو ہے کیسے بہت سے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو. تو حافظ قرآن ایک الگ کیٹیگری. ایک ہے صاحب قرآن یا قاری قرآن. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ابھی حدیث پڑھی تھی، میں نے آپ کو سنائی تھی حدیث، جس نے قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، قرآن پر عمل کیا، وہ ہے صاحب قرآن. اسی کو قاری قرآن بھی کہتے ہیں. تو حدیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ ایسے لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے ہیں. ان کے بارے میں حدیث کے اندر بیان کیا گیا. ترمذی کی حدیث ہے 2914 نمبر کی کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. یہ اس حافظ کے لیے نہیں ہے جو حفظ کر لیا، عمل نہیں کر رہا، معنی مطلب پتہ نہیں ہے. یہ اس حافظ کے لیے نہیں ہے، یہ صاحب قرآن کے لیے. ترمذی کی حدیث میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے صاحب قرآن کہا گیا. صاحب قرآن سے کہا گیا جائے گا یا حامل قرآن سے کہا جائے گا کہ تم قرآن کی تلاوت کرو اور جنت کے درجات کو، تم جنت کی سیڑھیوں کو چڑھتے جاؤ، بلندی تک پہنچتے جاؤ. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. حافظ قرآن ایک الگ اور صاحب قرآن ایک الگ. جو فضیلت کی بات ہے وہ صاحب قرآن کے لیے. لیکن جو حافظ قرآن ہے وہ بھی قرآن حفظ کیا، ان کے لیے بھی فضیلت ہے. لیکن جو فضیلت بیان کی جاتی ہے 10 آدمی کو جنت میں لے جائے گا، وہ فضیلت ثابت نہیں ہے، اس کے بارے میں صحیح حدیث نہیں ہے. تو اس لیے میں یہاں یہ درس
اور یہ نصیحت دینا چاہتا ہوں جو اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناتے ہیں صرف اسی پر اکتفا نہ کریں، آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن کے ساتھ قرآن کا مطلب سیکھنے کے لیے کہیں، بچوں کو کہیں کہ قرآن کے ساتھ قرآن کی تفسیر بھی پڑھو، قرآن کا معنی بھی پڑھو، قرآن کا مطلب بھی سمجھو، کیونکہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور قرآن پر عمل کریں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ پورا قرآن سینے میں اور دل میں محفوظ ہے، ایک آیت کا ترجمہ پتہ نہیں۔ عجیب ہے نا، غریب معاملہ، یعنی دنیا کا 8واں عجوبہ ہے، دنیا کا 8واں عجوبہ، 30 سپارے سینے میں حفظ ہیں اور آیت کا مطلب معلوم نہیں، پتہ نہیں۔ اسی آیت میں پورا دین، اسی قرآن میں پورا دین بتایا گیا ہے، اور وہ جانکاری نہیں ہونے کی وجہ سے حافظ قرآن بھی غلط عقیدہ رکھے ہوئے، حافظ قرآن بھی غلط عمل کرتے ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کی تعلیمات، قرآن کی آیتیں پورے سینے میں حفظ۔ تو یہ افسوس کی بات ہے اور تعجب والا معاملہ ہے۔ حافظ قرآن ساری چیزیں یاد ہو کے آپ کوشش کریں، اگر آپ استاد سے نہیں پڑھ سکے، آج زمانے کے اندر آسانی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پڑھتے جائیں، آپ بھی سمجھتے جائیں، کسی سے مدد لیتے جائیں، آپ اپنے ذریعے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے کہیں سے بھی کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آن لائن پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے فون پوچھ سکتے ہیں۔ آج متعدد طریقے ہیں دین سیکھنے کے، بڑا آسان ہو گیا دین سیکھنا۔ تو بہرکیف یہ جو غلط فہمیاں آپ کے سامنے ہیں، ان غلط فہمیوں کو آپ دور کریں، لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں یہ موضوع بیان کر رہا ہوں کہ جو غلط فہمی ہے، جو سب سے بڑی غلط فہمی، قرآن کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، آج اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن سمجھنا آسان ہے۔ پہلا نقطہ، بنیادی نقطہ ہم نے یہ جانا کہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن جب بھی ہم پڑھیں تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک اور جو پہلے بھی میں بتایا تھا، ابو داؤد کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح ابو داؤد میں اس کو ذکر کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی سب حدیثیں صحیح ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے، اور بخاری کے بعد جو صحاح ستہ کی 4 سنن کی حدیثیں ہیں، سنن ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان میں صحیح حدیث بھی ہے، ضعیف بھی حدیث ہے۔ علامہ البانی نے کیا کیا ہے، ابو داؤد کی صحیح حدیث کو ایک الگ جگہ جمع کیا، اس کا نام رکھا صحیح ابو داؤد، اور ضعیف حدیث کو ایک الگ جگہ کر دیا، اس کا نام رکھا ضعیف ابو داؤد۔ تو یہاں پر یہ حدیث ہے صحیح ابو داؤد میں ذکر کیا ہے، گویا کہ یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ فرشتوں کے منکر نکیر کے سوال کے تعلق سے ہے، قبر میں 3 سوالات ہوں گے، تو مومن آدمی تینوں سوال کا جواب دے دے گا۔ سوال کیا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، مومن آدمی جواب دے دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں جواب دے دے گا۔ تو فرشتہ ایک چوتھا سوال کرے گا، جو میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر دیا ہوں، تو فرشتے سوال کریں گے۔ اگلا سوال ہوگا چوتھا سوال کہ وما یدریک، تمہیں کیسے معلوم، یہ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ تم نے یہ جو جواب دے دیا، سارے مسئلے کا جواب دے دیا، کیسے پتا چلا، کہاں سے سیکھا، کس نے بتایا تھا، کیسے پتا چلا؟ یہ سارا جواب تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا دین اسلام ہے، تمہارے نبی محمد ہیں، یہ باتیں تمہیں کہاں سے پتا چلی، کیسے پتا چلا؟ تو وہ جواب دیتے فیقول قرأت کتاب اللہ، الفاظ کو سنیں، قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی۔ اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ میں نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو پڑھا، فآمنت به، میں قرآن پر ایمان لایا، وصدقت، اور میں نے قرآن کو تصدیق کی۔ تصدیق کا مطلب جسٹیفائی کرنا کہ یہ قرآن صحیح ہے، یا عمل میں اتارنا، قرآن کو عملی جامہ پہنانا۔ تصدیق کرنا، جسٹیفائی۔ قرآن میں کیا لکھا ہے آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ آپ جانیں گے، سمجھیں گے، یہ پانی صحیح ہے کہ نہیں، بغیر چیک کر کے، آپ بغیر چیکنگ کی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ صحیح ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ جب تک آپ میٹر سے، جب تک آپ مشینری چیزوں سے، آلات کا استعمال کر کے اس پانی کو ناپ نہ لیں، جان نہ لیں، تب تک آپ نہیں کہیں گے، بول ہی نہیں سکتے۔ آپ آنکھ بند کر کیسے کہیں گے یہ پانی صحیح ہے؟ کوئی انجینئر آپ سے کہے اس میں جو پانی ہے وہ پانی پیور ہے، صحیح ہے، اس کے اندر انفیکشن نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، آپ بتائیں، آپ چیک کریں گے تب بتائیں گے۔ تو جو مومن قبر میں جواب دے رہا ہے میں اللہ کی کتاب پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، تصدیق کرنا اس بات کی علامت، اس بات کی دلیل ہے کہ اس مومن نے سمجھ کر کے اللہ کی کتاب پڑھی تھی۔ تو ہم کیسا مومن بنیں گے؟
قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا مومن بنیں گے. صرف الفاظ پڑھنا یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ثواب رکھا ہے. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بغیر سمجھے تلاوت کرتے ہیں، یہ تو ہمارا نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ثواب رکھا ہے. لیکن صرف بغیر سمجھے یہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد نہیں ہے. ہمارا کام ہے قرآن کو ہم سمجھ کر کے پڑھیں. تو جب مومن یہ جواب دے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، تو فرشتے کہیں گے صدقتا، تو نے سچ کہا، صحیح کہا. اللہ کی کتاب یعنی اللہ کی کتاب پڑھنے والا ہی یہ جواب دے سکتا ہے. اور اللہ کی کتاب پڑھنے والا وہ جواب دے گا جو سمجھ کے پڑھا ہو، قرآن کو سمجھ سکا ہو، قرآن کو جانتا ہو. تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا ایسے بندوں کے لیے، اس کے لیے جنت کا لباس بچھا دو، جنت کا لباس، جنت کا بسترا بچھا دو، اور جنت کا لباس پہنا دو، اور جنت کی کھڑکی کھول دو. یہ فضیلت لینے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں. تو فضیلت صاحب قرآن کے لیے کون سی فضیلت؟ جنت کی فضیلت، آخرت کی فضیلت. جو قرآن کو یاد کر لیا ہے، جانتا نہیں ہے، عمل نہیں کرتا ہے، اس کو فضیلت نہیں ملے گی آخرت میں. فضیلت اس آدمی کو ملے گی جو قرآن پڑھتا ہے یا یاد کیا ہوا ہے لیکن سمجھتا بھی ہو، اس پر عمل بھی کرتا ہو. تو قرآن کے فضائل اور فضیلت دنیا اور آخرت میں اس آدمی کو ملے گی. اور جو وحی نازل ہوتی ہے، پہلی وحی، اسی کے ذریعے ہمیں خبر دی جاتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیں اپنے اس رب کے نام سے جس نے ہم کو، آپ کو اور تجھ کو اور دنیا کو پیدا کیا. پڑھنا یہ علم ہے، اور جہاں علم حاصل کرنا ہے تو وہ علم اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں دیا ہے وہ چیز آسان دیا ہے، وہ چیز آسان ہے. اس کے علم، اس کے حاصل کرنے کا جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. ایک حدیث جو ترمذی کے اندر بھی ہے، ترمذی کی حدیث ہے 2417 نمبر کی، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. میں حدیث جب بیان کرتا ہوں تو حدیث کا حکم بھی بیان کرتا ہوں، صحیح ہے ضعیف ہے. اگر کبھی نہ بیان کرو تو بعد میں کبھی بھی آپ پوچھ سکتے ہیں شیخ آپ جو حدیث بیان کر رہے تھے وہ حدیث کے بارے میں ذرا بتا دیں، وہ حدیث صحیح تھی یا ضعیف تھی. اور میں جو بیان کرتا ہوں وہ صحیح ہی بیان کرتا ہوں، گرچہ ہو سکتا ہے بتانے میں کبھی مس ہو گیا، بھول گیا، نہیں بتا سکا، لیکن جو حدیث بتاؤں گا میں تحقیق کر کے آتا ہوں، جو صحیح ہوتی ہے حدیث وہی حدیث میں آپ سے بیان کرتا ہوں. حدیث میں ہے قیامت میں اللہ رب العالمین 4 سوال ہر آدمی سے کرے گا. لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40، کسی کا قدم اس وقت، کسی بندے کا قدم اس وقت تک نہیں ڈگمگائے گا، نہیں ہلے گا جب تک کہ اسے 4 سوال نہ کر لیا جائے. کوئی وہاں سے ٹل نہیں سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا ہے، جا نہیں سکتا ہے، بہانہ نہیں بنا سکتا ہے جب تک ہر بندے سے اللہ رب العالمین 4 سوال نہ کر لے. وہ کون سے 4 سوال ہیں؟ اللہ رب العالمین سوال کرے گا عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں سوال کرے گا، فیما افناہ، تم نے عمر کہاں گزاری، زندگی کو کہاں گزاری. وعن علمہ ماذا عمل بہ، علم کے بارے میں سوال ہوگا تم نے اس پر کتنا عمل کیا، ماذا عمل بہ، کتنا عمل کیا. جب علم ہی نہیں ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ علم ہی نہیں تھا. یہاں علم بھی ہونا چاہیے اور یہ سوال ہوگا کہ تم نے علم پر کتنا عمل کیا. تو جب ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے، قرآن کا علم لینا چاہیے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، قرآن کا معنی اور مطلب ہمیں جاننا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو ہم جواب دیں گے اللہ میں نے پورا قرآن پڑھا تھا، پورا دین پڑھا تھا، اور جتنی استطاعت تھی میں نے اس پر عمل کیا. کم سے کم اتنا تو جواب دے دیں گے میں نے علم حاصل کیا تھا، جتنی طاقت تھی ہو سکا میں نے اس پر عمل کیا. تو ایک سوال دوسرا ہوگا ان علمہ ماذا عمل بہ، علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے کتنا اس پر عمل کیا. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور مال کے بارے میں سوال ہوگا، جو مال ہماری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے جس کے پیچھے لوگ اس وقت بھاگ رہے ہیں، اس مال کے بارے میں سوال ہوگا. من این اکتسبہ، کہاں سے حاصل کیا، وفیما انفقہ، کہاں پر خرچ کیا. یہ 2 بڑا سوال ہے اور بہت ضروری سوال ہے، سمجھنے والا سوال ہے. مال ہم کہاں سے حاصل کر رہے ہیں، یعنی ذریعہ آمدنی کیا ہے، معاش کے حصول کا طریقہ کیا ہے، ہم نے مال کو، دولت کو کس طریقے سے حاصل کیا ہے، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے، دھوکہ دے کر، یا جائز طریقے سے ہم نے مال حاصل کیا. ایک سوال ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ مال ہم نے کہاں خرچ کیا، یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے. مال آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مالدار ہونے کی وجہ سے یا صاحب مال ہونے کی وجہ سے مال کا غلط استعمال کریں، یعنی جہاں چاہیں تصرف کریں، ناچ گانے میں،
فضول چیزوں میں، فضول خرچی میں، غلط چیزوں میں۔ مال کا یہ مطلب نہیں ہے، مال صحیح طریقے سے کمانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور مال ڈھیر سا ہو یا کم ہو اس مال کو صحیح مصرف میں استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ مال کمانا صحیح طریقے سے، مال صحیح مصرف میں استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے مال ہمارے پاس بہت زیادہ ہو جائے یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اس مال کو ہم جہاں چاہیں، ہم خود مختار ہیں، اسلام نے خود مختاری کی اجازت نہیں دی ہے مال میں۔ مال خرچ کرنے کے لیے ہمارے لیے دائرہ بنا دیا ہے کہ تم اس طریقے سے مال خرچ کرتے ہو، کر سکتے ہو جائز راستے میں، جائز طریقے سے، ہر جگہ تم مال خرچ نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ 4 سوالات ہوں گے، ان 4 سوالوں کے بارے میں ہمیں دنیا میں تیاری کرنی ہے۔ ان 4 سوال میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اور قرآن و حدیث کا علم جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے، تبھی ہم آخرت میں اس سوال کا جواب دے سکیں گے، بلکہ سارے سوالات اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ اگر آپ علم نہیں حاصل کرتے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ حرام طریقے سے کمایا ہوا مال کون سا ہوتا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہوا مال کون سا، کیسے آپ جانیں گے کہ یہ طریقہ کمائی کا حلال ہے یا حرام ہے؟ کیسے معلوم ہوگا جب تک قرآن و حدیث کا علم نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ زندگی کے بارے میں جو سوال ہوگا، کیسے پتا چلے گا زندگی کا کون کون سا راستہ غلط ہے اور زندگی کا کون کون سا راستہ صحیح، کیسے معلوم ہوگا؟ تو دینی تعلیم کی بنیاد پر۔ تو یہ ساری چیزیں، چاروں سوالات دراصل جو ہے ایک سے ہی ریلیٹڈ ہیں، وہ علم سے ہیں۔ کتاب اور سنت کا علم ہمارے پاس ہونا ضروری ہے، اور علم حاصل کرنا جو ہے فریضہ ہے۔ اب آتے ہیں منطقی دلیل دیتے ہیں، منطق کے اعتبار سے، لاجک، سینس، منطق سمجھتے ہیں نا، لاجک سے۔ قرآن و حدیث کا علم، یعنی ہمارا ٹاپک ہے قرآن سمجھنا آسان ہے، تو میں نے قرآن کے نازل کرنے کا مقصد بتا دیا۔ مقصد کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے، یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم منطقی دلیلوں سے جانیں گے، منطق، لاجک سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن سمجھنا کتنا آسان ہے۔ تو یہاں پہ پہلا لاجک آپ کو دیتا ہوں کہ جب قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور یہ قرآن ساری امت کے لیے، ساری دنیا کے لیے ہے، ہندو کے لیے ہے، مسلمان کے لیے ہے، عرب ملک کے لیے ہے، عجم کے لیے ہے، ہر زبان والوں کے لیے، عربی زبان والوں کے لیے ہے، دنیا کے تمام زبان والوں کے لیے ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین ایسا علم دے گا، ایسی کتاب دے گا، ایسی تعلیم دے گا جس کو سمجھنا آسان ہو۔ یہ لاجک کہتا ہے، یہ منطق کہتا ہے، ہماری منطق کہتی ہے کہ اللہ ایسا علم دے گا، ایسی کتاب دے گا، ایسی تعلیم دے گا دنیا والوں کو جس کا سمجھنا آسان ہوگا۔ اللہ اتنی مشکل چیز دنیا والوں کو کیسے دے گا جس کا سمجھنا مشکل ہو؟ یہ کسی خاص کمیونٹی کے نہیں لیے، یہ نہیں ہے صرف جزیرۃ العرب کے لیے، عربی زبان بولنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا کے لیے ہے۔ اسپینش زبان بولتا ہو، انگریزی بولتا ہو، بنگلہ بولتا ہو، ہندی بولتا ہو، عربی بولتا ہو، پنجابی ہر زبان والے کے لیے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جانتا ہے، وہ بنانے والا ہے، ذہن کو جانتا ہے، صلاحیت کو جانتا ہے، اسی اللہ نے ہمیں عقل دی ہے۔ اللہ سمجھتا ہے اس عقل میں کون سی بات آ سکتی ہے، کون سی بات نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، وہ بنانے والا ہے، اس عقل کا خالق ہے، جیسے اس باڈی کا خالق ہے، عقل کا بھی خالق وہی اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ سمجھتا ہے اس عقل میں کون سی چیز آ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے قرآن پوری دنیا کے لیے اور پوری کمیونٹی کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن سمجھنا مشکل ہے تو اللہ کی خالقیت میں بھی کہیں نہ کہیں وہ شک کر رہا ہے۔ اللہ اس کا مطلب نہیں سمجھتا ہے بندے کو کون سی چیز دینی چاہیے، کون سی چیز نہیں دینی چاہیے، کس بندے کو سمجھنے کا حکم دینا چاہیے، کس چیز کو سمجھنے کا حکم نہیں دینا چاہیے۔ ہم اللہ پر بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ تو یہ منطقی دلیل کہتی ہے کہ قرآن آسان کتاب ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لیے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیز نازل نہیں کرے گا جو مشکل ہوگا۔ مشکل چیز کو اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے نازل نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ذریعہ، تدبر کے ذریعہ، مقصد کے ذریعہ بنایا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بلا مقصد بنایا ہی نہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، باطل یعنی بلا مقصد اللہ نے کوئی چیز نہیں بنائی ہے۔ قرآن کو کیوں بلا مقصد نازل کرے گا؟ تو قرآن کے نازل کرنے کا مقصد سمجھنا ہے، اور سمجھنا اور جو ہے پوری انسانیت کے لیے نازل کیا اللہ رب العالمین۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، یہ سمجھ ملتی ہے، یہ سینس ہمیں مل رہا ہے کہ قرآن سمجھنا آسان ہے۔ اب آپ کو ایک دوسرا لاجک دیتا ہوں، یہ منطقی دلیل میں پیش کر رہا ہوں کہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے، اس وقت آپ پیغمبر تھے، آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور
جو ہے اللہ رب العالمین نے انجیل نازل کیا تھا، اس کے بعد آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا۔ اب امت کو یہ ذمہ داری دی کہ اب انجیل پر عمل نہیں کرنا ہے، اب قرآن پر عمل کرنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، دین کا پرچار کیا، دین کی تبلیغ کی، دھیرے دھیرے لوگ اسلام میں آتے گئے۔ تو جب اسلام میں لوگ آ رہے تھے شروع دور میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کے ذریعے ہی آ رہے تھے، تو آپ چلیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ عربی جانتے تھے، سمجھ لیتے تھے، اس لیے قرآن سنتے تھے، سمجھتے تھے، اسلام میں آ جاتے تھے۔ آج امریکہ میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، آج اسپین میں مسلمان ہو رہے ہیں، آج جو ہے یورپ میں اسلام قبول کیا جا رہا، جن کا تعلق عربی سے نہیں ہے، عربی زبان سے نہیں ہے، لینگویج نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، وہ اسلام میں آ رہے ہیں۔ کس چیز کو دیکھ کے؟ کس چیز کو دیکھ کے؟ اسلام سے کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا چیز سمجھتے ہیں؟ تو آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں، ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ بی بی سی کا جنرل ڈائریکٹر جان بٹ، بی بی سی کا سابقہ جنرل ڈائریکٹر جان بٹ، اس کا ایک بیٹا یحییٰ بٹ، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتا تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ پی ایچ ڈی کرتا ہے، اور پی ایچ ڈی میں اس کے پی ایچ ڈی کا مقالہ تھیسس ہوتا ہے کہ یورپ میں 10 سال میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ پچھلے 10 سال میں یورپ میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا جو یورپین نسل کے تھے، جن کا اوریجن یعنی جن کی پیدائش یورپ میں ہوئی تھی، کتنے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور کیوں قبول کرتے ہیں۔ یہ تھیسس کا عنوان تھا، اس پر اس نے ریسرچ کیا اور بہت سارے واقعات، بہت سارے جو ہے مراحل سے وہ گزرا، 2-3 سال 4 سال تک محنت کی اور اس نے اپنا تھیسس جو ہے یونیورسٹی کے سامنے پیش کیا۔ اس تھیسس کا خلاصہ یہ ہے، اس نے یہ ذکر کیا ہے کہ تقریباً 80% اسلام لانے والے لوگ قرآن سمجھ کر، پڑھ کر، قرآن سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے۔ اسپین کے، یورپ کے لوگ جن کی زبان انگلش ہے، یورپین لوگ، انگریزی زبان بولنے والے، انگریزی کلچر کے لوگ، قرآن کو سمجھ کر 80% لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، غیر عربی زبان والے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن سمجھنا آسان ہے۔ ہم تو نماز عربی میں پڑھتے ہیں، ذکر عربی میں کرتے ہیں، دعائیں عربی میں کرتے ہیں، عبادات کی مختلف قسمیں عربی میں ہیں، دم کرتے ہیں، شرعی جھاڑ پھونک کرتے ہیں، اور عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اٹھنے جاگنے بیٹھنے ہر دعا عربی میں کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں عربی ہمارے لیے مشکل ہے، قرآن ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ جن کا کوئی تعلق نہیں تھا عربی سے، وہ تو جو ہے قرآن سمجھ کر، قرآن پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور جو ہماری زبان ہے اس زبان کا دن رات پتہ نہیں کتنا استعمال کرتے ہیں۔ پوری نماز عربی میں ہے، اذان سے لے کر سلام پھیرنے تک، نماز کے اندر کی دعائیں، نماز سے پہلے کی دعائیں، نماز کے بعد کی دعائیں، ساری چیزیں عربی میں، اور ہم کہتے ہیں قرآن سمجھنا مشکل ہے، پڑھتے ہیں عربی میں۔ قرآن کی تلاوت دن و رات ایک مسلمان کرتا ہے، ایک مسلمان حافظ قرآن ہوتا ہے، بہت ساری حدیثوں کا حافظ ہوتا ہے، بہت ساری احادیث کو یاد کرتا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن نہیں سمجھتے۔ یورپ کے لوگ قرآن سمجھ کر اور بوجھ کر وہ جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اسلام لانے والے لوگ میں 80% لوگ جو ہے وہ کون؟ اچھا 10 سال میں کتنے مسلمان ہوئے تھے؟ تقریباً 13,000 لوگ اسلام قبول کیے تھے جو یورپین نسل کے تھے، ان میں سے 80% لوگ قرآن سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ان واقعات میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک لڑکی، امریکہ کی لڑکی تھی، اور یہ اپنا واقعہ، اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتی ہے جو اس میں یحییٰ بٹ نے اپنے مقالے میں، تھیسس میں ذکر کیا۔ ایک لڑکی جس کا نام M.K. ہرمنسن، یہ امریکی خاتون ہے اور اسپین میں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ میں اسپین کے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، اور ایک دن میں ریڈیو کا والیوم گھما رہی تھی، گھماتے گھماتے ایک مرتبہ ایک ایسی آواز پر والیوم چلا گیا کہ جو آواز مجھے بہت اچھی لگی، میٹھی، سریلی اور پیاری آواز لگی۔ میں اس کو سننے لگی، بار بار سنتی۔ ایک دفعہ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون سی آواز ہے، کہاں کی آواز ہے، کیسی آواز ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ قرآن کی تلاوت ہے، مسلمان کے مقدس کتاب قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی جو ہے آیتیں ہیں۔ تو وہ جو ہے متاثر ہوتی ہے قرآن سے، قرآن کی آواز سے، تلاوت سے، اور انگریزی قرآن لیتی ہے اور قرآن کو پڑھتی ہے۔ قرآن اسے اچھا لگتا ہے، پورا قرآن پڑھ لیتی ہے۔ پڑھنے کے بعد
اب وہ یہ سوچتی ہے، ایک امریکی خاتون انگریزی جاننے والی، وہ یہ سوچتی ہے کہ میں نے قرآن کو انگریزی میں پڑھ لیا ہے، قرآن کی تعلیمات کو سمجھ لیا ہے، اور الحمدللہ اگر آپ عربی نہیں جانتے ہیں، آپ بھی انگریزی میں، اردو میں، ہندی میں، ملیالم میں، کسی بھی زبان میں ترجمہ اور تفسیر پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کو عربی ہی میں سمجھیں، یہ ضروری نہیں، آپ اپنی زبان میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بہرکیف وہ لڑکی یہ سوچتی ہے کہ میں قرآن کو انگریزی میں تو سمجھ لیا، میں چاہتا ہوں اس کا اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے اس کو سمجھوں، اس کو پڑھوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ یہ اسپین سے قاہرہ میں آتی ہے، مصر آتی ہے، اور مصر میں، ایجپٹ میں قاہرہ یونیورسٹی میں ڈپلومہ کورس کرتی ہے عربی لینگویج میں۔ 2 سال کا عربی میں ڈپلومہ کورس کرتی عربی لینگویج سیکھنے کے لیے۔ مقصد قرآن کو عربی زبان میں سمجھنا۔ چنانچہ 2 سال میں اس نے عربی کورس کیا، ڈپلومہ کورس کیا۔ اب اس کے بعد وہ قرآن کو عربی اعتبار سے سمجھ رہی ہے، قرآن کا معنی اور مفہوم جان رہی ہے، اور پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ قرآن نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ یہ واقعہ کیا بتاتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کیا درس دے رہا ہے؟ کیا نصیحت دے رہا ہے؟ نصیحت یہ دے رہا ہے کہ جب ایک غیر مسلم اور ایک جو ہے انگریزی بولنے والا قرآن کو سمجھ سکتا ہے، اور محض 2 سال لگانے کا، 2 سال میں ڈپلومہ کورس کیا اور عربی سمجھ کے قرآن نے اسے مسلمان کیا۔ اس سے پہلے بھی جو تھیسس کی بات میں نے بتایا، 13,000 لوگوں میں سے 80% لوگ قرآن سے متاثر ہو کے مسلمان ہو رہے تھے۔ تو یہ حقیقت، یہ سچائی ہمیں بتا رہی ہے، چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ قرآن سمجھنا آسان ہے۔ اور جو یہ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں سے کہ قرآن سمجھنا مشکل ہے، تم نہیں سمجھ سکتے ہو، بہت مشکل ہے، تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کو سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ، یہ قرآن پہ بہتان ہے، اللہ پر بہتان ہے، قرآن کی سچائی کا انکار ہے، قرآن کے نزول کا مقصد جو بیان کیا گیا اس کا انکار کیا جا رہا ہے، اور دراصل یہ امت کے خیر خواہ نہیں ہے، امت کو یہی لوگ دراصل امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر امت کے اندر فرقے ہیں، تفرقے بازیاں ہیں۔ اگر عام لوگ بھی دین سمجھنے لگے، قرآن سمجھنے لگے، تو اپنے عقیدے کو درست کر لیں گے، اعمال کو درست کر لیں گے، صحیح دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ دوسری سچائی جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سچائی سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے۔ اب میں آپ کو دلائل کی روشنی میں، یہ منطقی دلیل دے دیا، لوجک دے دیا، اب دلائل کی بنیاد پر میں 10 دلیلیں ذکر کروں گا، انشاءاللہ وقت کم ہے، 10 دلیلیں قرآن اور حدیث سے میں بیان کروں گا، جس کے ذریعے بھی ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن سمجھنا آسان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات تو سچی ہے، اس پر مسلمان شبہ نہیں کر سکتا۔ ابھی تو میں لاجک دے رہا تھا یہ انسان کو سمجھانے کے لیے، اصل دلیل ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مشکل ہے یا آسان ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ قرآن سمجھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ انشاءاللہ آپ کے سامنے 10 دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی دلیل قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 121 نمبر کی۔ جب آپ قرآن کے اپلیکیشن کا استعمال جان لیں گے، فٹاک سے اس آیت کو سرچ کر کے لیں گے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں گے، تفسیر کی ضرورت پڑی تفسیر دیکھ لیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ جس کو اللہ کہا میں نے اس کو جن پر کتاب ہم نے نازل کی ہے، جن کو کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ کتاب کی، قرآن کی کتاب سے مراد یہاں قرآن ہے، وہ قرآن کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، تلاوت کرنے کی طرح۔ یہ تلاوت کرنے کی طرح جو ہے یہ قرآن میں غور کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو جو ہے حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھنا، یہ ہے تلاوت کرنے کی طرح تلاوت کرنا۔ اولئک یؤمنون بہ، جو لوگ اس طرح تلاوت کرتے ہیں وہی قرآن پر اصلی ایمان لانے والے۔ جو قرآن کو سمجھ کر غور و فکر کے ذریعے نہیں پڑھتے ہیں وہ سچے طور پر قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، قرآن پر دراصل وہ ایمان لانے والے ہیں جو قرآن کو تلاوت کی طرح تلاوت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک تلاوت کا لفظ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، تلا یتلو سے تلاوت کا لفظ آتا ہے، قرآن کو پڑھنا۔ لسان العرب، یہ ڈکشنری کی کتاب ہے لسان العرب، اس میں تلاوت کا ایک معنی بیان کیا گیا ہے
عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا، عمل کرنے کی نیت، تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا۔ تو جب ہم عمل کرنے کی نیت، قرآن کی تلاوت ہم اس نیت سے کریں گے کہ ہمیں عمل کرنا ہے، تو ضروری کیا ہے؟ سمجھیں، یہ ضروری ہے نا۔ ہمارا سینس کیا کہتا ہے؟ ہماری سمجھ یہ کہتی ہے کہ جب عمل کرنے کی نیت سے ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ تلاوت کا لفظ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ تلاوت کا لفظ ہمیں نہیں بتاتا کہ بغیر سمجھے پڑھو، بغیر سمجھے قرآن کی تلاوت کرو۔ تلاوت کا لفظ بھی معنی کے اعتبار سے لفظ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ تو قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری دلیل یہ سورہ قمر کی آیت ہے، اور میرے خیال سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی شخص جو نصیحت حاصل کرنے والا۔ ہم نے قرآن کو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو تلاوت کرنے کی طرح تلاوت کرتے ہیں دراصل وہ ایمان لانے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی شخص جو قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ قرآن کی صریح آیت ہے، اور سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ 4 دفعہ اس آیت کو ذکر کیا ہے۔ 4 جگہ کہاں کہاں ہے؟ آیت نمبر 17 میں ہے، آیت نمبر 22 میں ہے، آیت نمبر 32 میں ہے، آیت نمبر 40 میں۔ سورہ قمر ہی میں یہ مختلف جگہ پہ 17، 22، 32 اور 40، یہ 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ اسی آیت کو ذکر کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ یہ بتائے کہ قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن سمجھنا مشکل ہے، اس کی بات جھوٹ ہے اور اللہ کی بات سچ ہے، اس کی بات جھوٹی ہے اور اللہ کی بات سچی ہے۔ یہ دوسری دلیل تھی۔ تیسری دلیل قرآن میں اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب کو نازل کیا، فیہ ذکرکم، اس کتاب میں، اس قرآن میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا چرچا ہے، تمہارا بیان ہے۔ افلا تعقلون، تم اس کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ اپنا ذکر تلاش کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارا کیا بیان ہوا ہے؟ تمہارے بارے میں اللہ کیا بیان کر رہا ہے؟ اگر ہمارا بیان کبھی کسی زبان میں ہو جائے، ہمیں پتہ چلے کہ انٹرنیٹ گوگل والے نے ہمارے بارے میں کچھ لکھا ہے، یا جو ہے دینک جاگرن نے، یا جو ہے ہندوستان ٹائمز نے کچھ ہمارے بارے میں چھاپا ہے، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ انگریزی زبان میں اگر کچھ چھپا ہوگا تو ہم انگریزی زبان کسی سے پڑھوائیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہاں اللہ ہمارا ذکر کر رہا ہے اور ہم اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اللہ نے بتایا تمہاری طرف ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جو مبارک ہے، اس کتاب میں تمہارا ہی ذکر ہے، اپنے ذکر کو تلاش کرو، دیکھو تمہارے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے، تمہیں کیا حکم دیا گیا ہے، تمہارے لیے کیا اللہ تعالیٰ حکم نازل کر رہا ہے، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ تیسری دلیل سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 ہے۔ چوتھی دلیل اللہ رب العالمین سورہ یوسف آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم نہ سمجھو یہ نہیں ترجمہ ہوگا، تاکہ تم سمجھو۔ تو سمجھنے، جب اللہ کہہ رہا ہے سمجھنے کے لیے ہم نازل کیے، گو کہ عربی زبان میں، عربی زبان میں ہے، کوئی نہ ایک زبان تو سہارا لینا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہر قوم کی زبان میں رسول کو بھیجا ہے، جس زبان کے جاننے والے تھے اسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو بھیجا تاکہ اپنی قوم کو صحیح سے سمجھا سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئے ہیں، لیکن مخاطب قوم جو تھی عربی قوم تھی، اللہ رب العالمین نے عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو عربی زبان میں نازل کیا، اس لیے نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، جانو، سمجھ سکو، جان سکو۔ یہ ایک تیسری دلیل، چوتھی دلیل تھی سورہ یوسف کی۔ پانچویں دلیل سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے، اور یہ مخاطب پوری امت کے لوگ ہیں، یہ قرآن آپ کے درمیان بھیجا گیا ہے، اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کے جائیں۔
اس کتاب سے اندھیرے سے اجالے کی طرف کیسے لے کے جائیں گے؟ عربی پڑھیں گے سمجھے گا ہی نہیں، کیسے اجالے کی طرف جائے گا؟ اجالے کی طرف کیسے جائے گا؟ جب سمجھے گا اس کے اندر اجالا ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر روشنی ہے، اس کے اندر سچائی ہے، اس کو سمجھے گا، اس کو سمجھ پائے گا، تبھی انسان کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جائے گا۔ جب ہم صرف قرآن پڑھیں گے کسی ہندو پر، کسی کافر پر، اس کو کیسے ہم اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جائیں گے؟ اس کا معنی بتائیں گے، اس کا مفہوم بتائیں گے، اس کی تفسیر بیان کریں گے تب نا۔ تو اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جایا جائے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن آسان ہے، تبھی تو امت کو گمراہی سے نکال کر جو ہے روشنی کی طرف لے جانا ہے، ورنہ اگر یہ کتاب مشکل ہوتی تو یہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ یہ 5ویں دلیل تھی۔ ایک چھٹی دلیل ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ھدی للناس، جو قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کی کتاب وہ کتاب ہوگی جو ساری انسانیت کے لیے آسان ہو، سمجھ میں آنے والی کتاب ہو، غور و فکر کرنے والی کتاب ہو، آسان کتاب ہو۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن سمجھنا آسان ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو پوری امت کے لیے، پورے انسانوں کے لیے بھیجا۔ ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، یا مدرسہ والوں کے لیے نہیں، عربی سمجھنے والوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کہیں کبھی رہنے والا ہو، پوری انسانیت کے لیے کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ یہ قرآن جو ہے سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ہم نے آپ کی طرف ایک مبارک کتاب نازل کی، لیدبروا آیاتہ، تاکہ آپ اور لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں۔ قرآن اس لیے نازل کیا، قرآن کی آیتوں کو اس لیے نازل کیا تاکہ قرآن کی آیتوں میں غور کیا جائے۔ اگر اس کا سمجھنا مشکل ہو، آدمی کیسے غور کرے گا، کیسے سمجھے گا، کیسے کسی کو سمجھا پائے گا؟ تو غور کرنے والی کتاب ہے، کتاب ہی سمجھنے والی ہے، تو سمجھنا کیسے آسان نہیں ہوگا؟ ایک چیز جو مشکل ہو اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، بلکہ آج دنیا میں تو مشکل سے مشکل چیز آسان ہو گئی ہے۔ آج علم کے نام پر بہرے لوگ، گونگے لوگ، کون آدمی نے علم حاصل کر رہا ہے؟ آنکھ نہیں ہے لیکن حافظ قرآن ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اشاروں کے ذریعے پڑھ رہا ہے، کان سے سن نہیں رہا لیکن علوم و فنون ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بہروں کا کالج، اندھوں کا کالج، اپانگ اور اپاہجوں کا کالج۔ اپاہج لوگ گاڑی چلا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا پیر نہیں ہے اور گاڑی چلا رہے ہیں، آنکھ نہیں ہے، کتابیں پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں، سائنس بن رہے ہیں، سائنٹسٹ بن رہے ہیں، ہر فیکلٹی میں جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ بھیڑ کس میں ہوتی ہے؟ سائنس کے علوم میں سب سے زیادہ بھیڑ ہے، انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں سائنس کی بنیاد پر۔ آرٹ میں اور کامرس میں کم لوگ جاتے ہیں، آرٹ میں تو بہت کم جاتے ہیں، سب سے آسان ہے۔ جو سب سے زیادہ مشکل ہے لوگ ادھر بھاگ رہے ہیں۔ دنیا کے مشکل سے مشکل علوم، فزیا، کیمسٹری، بایولوجی، سائنس اور ریسرچ اور لیب، مشکل چیزوں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، آسان چیزوں میں بھیڑ نہیں ہے، کم لوگ ہیں۔ اور یہاں دین کو لوگ مشکل سمجھ رہے ہیں، ایک کتاب کو لوگ مشکل سمجھ رہے ہیں۔ تو ہم نے مشکل بنایا ہے، یا ہمارے اندر غلط فہمی پھیلائی گئی ہے، ہم کو ڈرایا گیا، جیسے بھوت سے ڈرایا گیا ہے، لوگ بھوت سے، جنات سے ڈرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے ذہن میں بیٹھا دیا گیا ہے کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، ہمارے بس میں قرآن کا سمجھنا نہیں ہے، ہم کو ڈرایا گیا۔ تو قرآن جو ہے سمجھنے کے اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتوں کو نازل کیا، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس کی آیتوں سے سمجھ بوجھ والے، عقل والے سمجھ حاصل کریں، غور و فکر کریں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کو اور قرآن کی آیتوں کو نازل کیا۔ آٹھویں دلیل، اللہ رب العالمین سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ کے ڈر سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یعنی پہاڑ میں سینس نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے، وہ سمجھ بوجھ سے آری ہے، پھر بھی اگر اللہ پہاڑ پہ بھی نازل کرتا تو پہاڑ بھی سمجھنے لگتا، ڈرنے لگتا، اللہ کا خوف کھانے لگتا۔ ہمیں اللہ نے سمجھ دی ہے،
مخلوقات میں سب سے زیادہ سمجھ دی ہے، سب سے زیادہ سمجھ ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم دنیا میں ترقی کر رہے ہیں. ہم چاند پہ اس لیے چلے گئے. جانور کو آپ نے اڑتے ہوئے اور جو ہے انسانوں کی طرح ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. جانوروں میں موبائل، انٹرنیٹ اور جو ہے تجارت اور بزنس اور کمپنیاں اور جو ہے یہ جو ہے جہاز بنانا اور آسمانی میں اڑنا نہیں ہے. کس میں ہے؟ یہ انسانوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنی عقل دی ہے. تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے، ویسی کتاب بھی دی ہے تاکہ سمجھ سکے. پھر بھی انسان کہہ رہا ہم کتاب نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہم فزکس، بایولوجی، کیمسٹری اور سائنس سمجھ سکتے ہیں. چاند پہ جا سکتے ہیں، راکٹ بنا سکتے ہیں، چاند پہ سفر کر سکتے ہیں، لیکن قرآن نہیں سمجھ سکتے. ایک بتائیے، ایک بندہ پیدل جو ہے کیرلا سے یہاں آ رہا ہے، مکہ آ رہا ہے پیدل حج کرنے کے لیے. یہ چلنا تو چلے، کوئی بھی چل لے گا، لیکن اس نے جو پروسیس کیا ہوگا کتنا لمبا پروسیس ہوگا. یہاں اجازت لینا، اس سے ملنا، اس سے بات کرنا، اس سے سیکورٹی لینا، اس سے جو ہے اس سے اجازت لینا، وہ پیپر بنانا، وہ پیپر میں کتنا مشکل کام ہوگا. ہم کو لگتا ہے 6 مہینے اس نے تیاری کی ہوگی، اور ہم کہتے ہیں اگر 1 مہینے اگر قرآن پہ ٹائم لگا لیں آپ قرآن سمجھ لیں گے، قرآن سیکھ لیں گے. تو اتنا مشکل کام ایک عام آدمی کر لے رہا ہے، لیکن قرآن سمجھنے کو سمجھتے بہت مشکل ہے. اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمارے سمجھ کی بات نہیں ہے. تو اگر یہ قرآن اللہ رب العالمین پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن ہم انسانوں کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، تو ہمیں اس آیت سے نصیحت لینا ہے کہ جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے تو ہم بھی جو ہے کم سے کم نہیں، ریزہ ریزہ اگر نہیں ہو سکتے ہیں تو کم سے کم قرآن پڑھ کے ڈر تو محسوس کریں. گناہ کرتے ہوئے ڈریں، عمل اگر نہیں کر سکتے ہیں اس سے ڈریں، اللہ کی نافرمانی کریں وہاں ڈریں، جہنم سے ڈریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں، گناہ کرتے ہوئے ڈریں، حرام روزی سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف کھائیں. تو یہ ڈر قرآن پڑھتے جب سمجھیں گے قرآن کو تبھی وہ ڈر ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے. یہ 8ویں دلیل تھی. 9ویں دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے 1390 نمبر کی. صحیح ابو داؤد کا مطلب ابو داؤد جو امام ابو داؤد نے لکھا وہ نہیں، امام ترمذی شیخ البانی نے جو صحیح ابو داؤد کے نام سے جو الگ حدیث کی کتاب تیار کی ہے وہ صحیح ابو داؤد. صحیح ابو داؤد کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم اس لیے صحیح ابو داؤد کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے ہم اس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں. حدیث نمبر 1390. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یفقہ من قرأہ فی اقل من 3. جس نے قرآن کو 3 دن سے کم میں ختم کیا وہ قرآن کو نہیں سمجھا. جس نے قرآن کو 3 دن سے کم میں ختم کیا وہ قرآن کو نہیں سمجھا. اس میں ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، کم از کم 3 دن میں قرآن ہمیں ختم کرنا چاہیے. ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جو سمجھ کر ہی نہیں پڑھے قرآن ختم کرنے کے کیا مقصد، کیا فائدہ ہے. قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ جو قرآن کے نزول کا مقصد ہے وہ پورا ہو سکے. تو جو قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتا ہے وہ رسول اللہ کی اس حدیث کے خلاف کام کر رہا ہے. ایک 10ویں دلیل یہ حدیث ہے صحیح نسائی. صحیح نسائی علامہ البانی نے نسائی کی جو ہے حدیث کی صحیح کی حدیثوں کو ایک جگہ جمع کیا اور اس کا نام دیا ہے صحیح النسائی. حدیث نمبر 5049. اس میں حدیث ہے، ان ھذا الدین یسر، ان ھذا الدین یسر، بے شک یہ دین آسان ہے. تو جو دین آسان ہے اس دین کی کتاب آسان ہوگی. دین کا مطلب کیا یہ بتائیں. دین کا مطلب یہ چیئر ہے، گلاس ہے، آدمی ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، مسجد ہے، ممبر ہے. کیا چیز دین کا مطلب؟ تو دین سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین سے مطلب قرآن، دین سے مطلب حدیث. دین آسان کا مطلب کیا ہے؟ قرآن آسان ہے، حدیث آسان ہے. دین کا مطلب ہی قرآن حدیث. ہم جو کہتے ہیں ہم اسلام مانتے ہیں تو اسلام میں کیا مانتے ہیں؟ قرآن مانتے، حدیث مانتے ہیں. کوئی اسٹیچو، کوئی فوٹو، کوئی آدمی، کوئی مسجد مندر نہیں. قرآن مانتے ہیں، حدیث مانتے ہیں. قرآن جو کہتا ہے وہ مانتے ہیں، حدیث جو کہتی ہے وہ مانتے ہیں. تو یہ دین آسان کا مطلب قرآن اور حدیث. ہمارا دین آسان ہے، اس کا سلیبس آسان ہے، اس کی تعلیم آسان ہے، اس کا پڑھنا آسان ہے، اس کا سیکھنا آسان ہے، اس کا عمل کرنا آسان ہے. لیکن جب چھوڑ دیں گے تو پھر مشکل لگے گا. جیسے آپ لوہے کو چھوڑ دیتے ہیں زنگ لگ جاتا ہے، چاقو چلاتے رہتے ہیں تیز رہتا ہے کہ نہیں رہتا. اس چاقو کو آپ پیک کر کے رکھ دیں، گھر میں رکھ دیں، کچن میں پھینک دیں، کبھی اس کو یوز نہ کریں، کبھی اس کو استعمال میں نہیں لائیں، کبھی اس کا استعمال نہ کریں، وہ چاقو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دھار اس کا ختم ہو جائے گا. تو جب آپ اس دین سے دور بھاگتے رہیں گے، سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، وہ دین تو آپ کو مشکل لگے گا.
بھاری لگے گا. جس قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا وہ بھاری لگے گا. لیکن جب آدمی ٹرائی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو دیکھیں جو ہے کتنی اونچائی سے کود رہا ہے، بڑی بڑی اونچائی سے کود رہا ہے اور آگ سے کھیل رہا ہے، پہاڑوں کے درمیان سرنگ بنا رہا ہے، پہاڑوں سے بسیں چل رہی، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے راستہ بنایا جا رہا ہے، زمین سے آسمان کا سفر ہو رہا ہے. ایسی ایسی ٹیکنالوجی اور مشینری چیزیں آ گئی. کرنے سے ہوا، نہیں کیا جائے تو کچھ نہیں ہوگا. کرنے سے یہ سب ہو رہا ہے. تو جس دین سے آپ بھاگیں گے، دور ہو جائیں گے، آسان چیز بھی مشکل ہو جاتی ہے. جیسے دھار مرجھا جاتا ہے، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ویسے ہمارے دل پر زنگ لگے گا. قرآن نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، دین نہیں پڑھیں گے، اللہ دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس پر زنگ لگ جاتا ہے. برائی کرنے سے یہاں زنگ لگ رہا ہے تو پھر آپ کو دین سمجھ میں نہیں آئے گا، اس پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے عمل کرنے کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے آسان ہے. جہاں قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں، جہاں حدیث بتاتی ہیں، وہاں لاجک بھی بتاتا ہے. قرآن کے نزول کا مقصد بھی بتاتا ہے کہ قرآن سمجھنا آسان ہے. آخر میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ جو علماء ایسی بات کہتے ہیں ان کی بات پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے. جو دلائل پیش کیے گئے ہیں ان دلائل کی روشنی میں اور لاجک کے ذریعے انہیں سمجھائیں کہ اگر آپ خیر خواہ ہیں، بخاری کی حدیث سنا دیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. آپ اس عالم کو کہیں اگر ہمارا خیر خواہ ہیں، ہمارے لیے بھلائی چاہتے ہیں، ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان بنانا چاہتے ہیں، قرآن کی ایک سورت سکھا دیجئے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بتا دیجئے، سورہ ناس، معوذتین، یہ دم کرنے والی صورتیں، معوذتین دم کرنے والی صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. آپ ہمارے خیر خواہ ہیں، کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اس صورت کا معنی مطلب نہیں جانتے، سورہ فاتحہ کا مطلب بتا دیں، ان دونوں صورتوں کا مطلب بتا دیں، آیت الکرسی کا معنی مطلب بتا دیں، ہم اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں گے. گھر میں بیٹا بیمار ہو جائے، بیوی بیمار ہو جائے، بہن بیمار ہو جائے، یہ دم کرنے والی آیات اور صورتیں ہیں، ہم اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں گے، اپنے گھر والوں پر دم کریں گے. تھوڑا سا مطلب بھی بتا دیجئے. اگر خیر خواہ ہے تو ہم دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، چلیں قرآن سکھائیں، قرآن پڑھنا سکھا دیجئے. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو جھوٹی بات نہیں بتائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا قرآن سمجھنا آسان، یہ جواب دے سکتے ہیں. تو یہاں سے ایک دوسرا میسج دے رہا ہوں، جب قرآن سمجھنا آسان ہے، غلط فہمی تو دور کر ہی لے، ساتھ ساتھ ہمیں یہ نصیحت ملتی، یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں وہ مومن بننا ہے جو قبر میں جواب دے کہ میں نے اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھی تھی، اس پر ایمان لایا تھا، اس کی تصدیق کی تھی. ہم جواب دے سکیں گے، آخرت میں بھی جواب دیں گے. اس قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں. احسن البیان، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، احسن البیان موبائل میں بھی لوڈ کر لیں، اور اگر کتاب چاہیے تو جو ہے 30-40 ریال کی جو احسن البیان ملتی ہے، ہر زبان میں یہ تفسیر مل رہی ہے، اس کو رکھیں. تھوڑا تھوڑا صبح میں، فجر کے وقت اگر ٹائم ہو اس ٹائم، مغرب کے وقت جو ہے مل رہا ہو ٹائم اس ٹائم، کھانا کھانے کے بعد مل رہا ہو. کئی گھنٹے جب آپ موبائل پہ لگاتے ہیں، میں آپ کو یہ نہیں کروں موبائل نہیں چلائیں، گھر نہیں بات کریں، فلاں کام نہیں کریں، سارا کام کریں. آپ صرف 10 منٹ لگا لیں کہ قرآن کی چند آیتیں ترجمہ اور تفسیر سے ہم پڑھیں گے. اور یہ ارادہ بنا لیں، اس میں بیٹھا ہو ہر آدمی یہ ارادہ بنا لیں کہ مجھے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ 6 مہینے میں یا سال بھر میں ایک بار کمپلیٹ کرنی. یہ ارادہ بنا لیں. آپ جیسے دنیاوی ارادہ بناتے ہیں، فلاں سال 2023 میں اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، آپ اس کے لیے ابھی سے کماتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، بینک بیلنس کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں. دنیا کے لیے گھر بنانا ہو، گھر بنانے کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ گھر بنانے میں کتنا زمین ہے یا نہیں، زمین بھی خریدنا ہو، گھر بھی بنانا ہو، پورا پروجیکٹ تیار کرتے ہیں. اتنا پیسہ چاہیے، پھر اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں. جب اتنا پیسہ آ جاتا آپ گھر بناتے ہیں. دنیا کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، دین کے لیے بھی ہمیں پلاننگ کرنی ہے، کیونکہ آخرت کی بنیاد اسی پر ہے. اس لیے ہم میں سے ہر کسی کی یہ کوشش اور چاہت ہو، ایک مرتبہ ہم زندگی میں کم از کم، اتنا لمبا تو ہم کر ہی سکتے ہیں ارادہ، زندگی میں کم از کم، یا سال میں کم از کم، یا 6 مہینے میں کم از کم قرآن کو ایک مرتبہ ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں گے. سب سے بہترین اور مختصر تفسیر احسن البیان. طویل تفسیر پڑھیں گے تو تفسیر ابن کثیر، یہ مختلف زبانوں میں بھی ہے، ہندی میں بھی، اردو میں بھی، بنگلہ میں بھی، انگلش میں بھی ہے. لیکن مختصر پڑھنا چاہیں احسن البیان پڑھیں. یہ کئی زبانوں میں اس احسن البیان کا ترجمہ ہے، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، نیپالی میں بھی، بنگلہ میں بھی، ہر زبان میں ترجمہ ہے. دارالسلام جو ریاض میں ہے وہاں سے یہ تفسیر چھپی ہوئی ہے، اور یہاں پر بھی سینٹر ہے دارالسلام ریاض کا، یہاں پر بھی جدہ میں بھی سینٹر، آپ خرید سکتے ہیں، کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. موبائل پر بھی موجود ہے، وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو
تو یہاں سے بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ تو یہ پیغام دے رہا ہوں، قرآن سمجھنا آسان ہے، یہ سمجھ گئے تو ہم اس بات کو اب ہم عمل میں لائیں گے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، جہاں ضرورت ہے پوچھنے کی وہاں پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ جو بات تمہیں نہیں معلوم ہے اہل علم سے، عالموں سے، جانکاروں سے پوچھ لو، وہ بات پوچھ لو جو بات آپ کو نہیں پتا ہے۔ آپ تفسیر پڑھنا شروع کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں، آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، یہ ترجمہ میں آپ کو بول کے بتا رہا ہوں، یہی ترجمہ آپ تفسیر میں پڑھیں گے، آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو پھر کیوں کہتے ہیں مشکل ہے؟ جہاں پر مشکل لگے، جہاں پر سینس کی کوئی بات ہو، جہاں پر مشکل بات ہو، مشکل ترجمہ ہو، تو پھر نیچے تفسیر دی گئی ہے، اس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہاں پر بھی سمجھ نہ آئے تو دین کے علماء موجود ہیں، دین کے جانکار موجود ہیں، اللہ نے حکم دیا ان سے پوچھیں، پڑھ کے تو دیکھیں، جہاں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو سمجھ رہے، جہاں نہیں آیا ہمارے لیے علماء موجود ہے گائیڈ کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے۔ اس لیے ارادہ بنائیں گے عمر میں یا کم سے کم سال میں یا کم از کم، ہم 3 لیول بتا رہے ہیں، عمر میں یا کم از کم سال میں یا کم از کم 6 مہینے میں قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے ایک مرتبہ زندگی میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ روٹین بنائیں، ہم کو وقت دینا کتنا ہے اور کب دینا ہے، ہمیشہ اس دن اس ٹائم پڑھیں۔ جیسے فجر کا وقت ہم متعین کرتے ہیں، فجر کے بعد 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ ڈیلی بلا ناغہ، جمعہ ہو، جمعرات ہو، کوئی بھی دن ہو، آپ اس روٹین کو کنٹینیو رکھیں گے، انشاءاللہ ختم کر لیں گے۔ لیکن کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا تب نہیں ہو سکتا۔ ایک دن اور ایک وقت متعین کریں اور عزم مصمم کر لیں، ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ قرآن جیسے جیسے پڑھیں گے ہدایت ملے گی، عقیدہ مضبوط ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، عمل کی طرف آئیں گے، گناہ کیے ہیں تو توبہ کریں گے، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں دین کی سمجھداری عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنا مشکل ہے، ان کو ہدایت دے۔ جو دین کے علماء ہیں، دین کے سمجھدار ہیں، اللہ انہیں توفیق دے کہ امت کو قرآن سکھائیں، اور ہمیں بھی، ہم میں سے ہر کسی کو قرآن کو سمجھ کر غور و فکر کے ذریعے پڑھنے کی توفیق دے، اور اس قرآن کو دوسروں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحیح موضوع تھا، یہ ضروری موضوع، اس کے ذریعے سے اصلاح ہوگی، ایمان، عقیدہ، عمل۔